واقعہ بتاؤں پھر آگے بات پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لو میرے پیاروں، پھر آگے چلو نہ چلو، لیکن بہت پیارا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت ہے، بیوہ عورت، ساتھ میں بولو مکہ میں بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت اس کو بولتے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، گزر گیا ہسبینڈ، انتقال ہو گیا، اور وہ عورت نے ایمان قبول، اس کا ایک بچہ ہے 8 سال کا، بولو وہ بیوہ عورت کا بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے گلے لگا، بھائی بچہ تو بچہ ہے اور ماں تو ماں ہے، ماں کی جگہ کوئی اور تو آ نہیں سکتا نا۔ وہ 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا اور روتے روتے کہتا ہے اماں تو روزانہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے، مکے کی ساری عورتیں دیکھ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہے، کتنے کلر والا کپڑا پہنتی ہے، ماں تو روزانہ ایک ہی کپڑا پہنتی ہے وہ بھی پھٹا ہوا، اور ماں تیرا کپڑا کتنا پھٹا ہوا ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، ماں نے اس کو گلے لگایا، کہا بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، اور کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں، اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے، میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، تو بڑا ہوئے گا کمائے گا پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی۔ لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا، ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں جانا، وہ چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا تیرے کو۔ تو بھتیجے نے کہا، وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا، میں تھوڑی زمین مانگوں گا، پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا، جائیداد تھوڑی مانگوں گا، صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا۔ ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں، ماں نے بہت منع کیا، لیکن 8 سال کا بیٹا اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے، میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا۔ بیٹا گیا کس کے پاس؟ چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا، اور چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گیا جا کے کہا چچا، اور چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا، ایک چادر دے دینا۔ وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، وراثت مانگنے نہیں آیا، ایک چادر مانگنے آیا ہے۔ وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں، جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا، آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا، اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا، یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، یہ بھاگے جا رہا، میرے کو بچاؤ نا، میرے کو بچاؤ نا، بھاگے جا رہا بھاگ۔ اور چچا زور سے کیا بولتا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا، تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا۔ یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا، ہم راستے میں کوئی ملا، اس نے بچے کو سہارا دیا، کیا ہوا بیٹا، یہ کیا لہو لہان ہو گیا؟ تو کہا چچا نے بہت مارا، میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا، تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا۔ اس نے کہا ایک کام کر، یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے۔ تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار، نا اب نہیں جاؤں گا، اب ماں کے پاس جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے، بیٹا یہاں مار کھایا، وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے، یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے۔ بیٹا کہیں بھی ہوگا، ماں کہیں ہوگی، لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا، پھٹے ہوئے کپڑے اور معلوم نہیں کیسا خون آتا، اور ماں دوڑی دوڑی گئی، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا۔ اور بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا، بہت مارا، ہاتھوں پہ مارا، پاؤں پہ مارا، سر پہ پتھر مارا، مجھے اتنی گالیاں دی، مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی ماں۔ ماں بیٹے کو لے گئی، 8 سال کا بیٹا، ماں لے گئی، نہلائی دھلائی، سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی۔ جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی، ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا، میرے کو رہنے دے، تیری زندگی اچھی ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، ماں ایک اور پتہ ملا ہے، ایک اور ایڈریس مل گیا ہے، وہاں جا کے چادر مانگو۔ ماں نے کہا تجھے کون سا پتہ ملا؟ کہا کعبے کے پاس کوئی رہتے ہیں محمد نام کے، بولو صلی اللہ۔ وہ ماں جو اب تک گلے لگا رہی تھی نا بیٹے کو، کہا بیٹا کیا بولا؟ کہا محمد۔ ماں نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا، کہا یہ نام اپنے گھر میں نہیں لانے کا، یہ نام اپنے گھر میں نہیں، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو نجومی ہے، یہ تو مجنون ہے، مجنون دماغ نہیں،
सच बताओ मेरे दोस्तों, मक्का वाले ऐसा बोलते थे ना हमारे नबी को? अरे बोलो ना, बोलते थे ना? कुरान में लिखा, कुरान में कैसा, सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी। हाँ, कुरान में लिखा 27वें पारे में, कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसु फइन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन। वो माँ ने बेटे को हटा दिया, कहा ना वो तो जादूगर है। बेटा क्या कहते हैं, माँ एक बार जाने तो दे। तो माँ ने कहा फिर मार खाएगा? कहा माँ भाग के आ जाऊंगा, अब मार नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बार माँ जाने तो दे। बहुत देर तक माँ और बेटे में बात चली, आखिर में माँ ने कहा जा, चला जा। माँ बोली मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, जा लेकिन सलामती के साथ वापस आ जाना। बोलो ये 8 साल का बेटा जा रहा, किसके पास पहुंचा? काबे के पास। मैंने किसके पास? काबे के पास। काबा, अब काबे के पास बहुत सारे लोग बैठे। 8 साल के बच्चे में हिम्मत नहीं कि पूछे कि मोहम्मद कौन है। भाई इतने सारे लोग बैठे, किसको पूछे कि मोहम्मद कौन है? वो 8 साल का बच्चा खुद हदीस बयान करते कि मैं कई मर्तबा काबे के पास गोल गोल घूमा और सबका चेहरा दिखता था, हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को पूछूं कि मोहम्मद कौन है। लेकिन वो 8 साल का बेटा कहता मैं जितनी मर्तबा घूमा, एक को मैंने देखा उससे बढ़कर खूबसूरत किसी का चेहरा ही नजर नहीं आता था। एक को मैंने देखा जिसका चेहरा बार बार जैसे लाइट मारता था, चमकता था, उनके नाक पर जैसे एक रोशनी आती थी। कहते मैं हिम्मत करके गया, मैं सोचा यही मोहम्मद होंगे। मैं गया और मैंने कंधे पे हाथ रखा और धीरे से पूछा मोहम्मद, आप मोहम्मद? कहते जैसे मैंने कहा उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा और कहा मैं मोहम्मद, तुम कौन? तो बेटा कहता है, वो 8 साल का बच्चा कहता मैंने कहा मैं यतीम हूँ। क्या कहा मैं? और 8 साल का बच्चा कहता सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। ये खड़े हो गए, बोलो हमारे नबी खड़े हो गए। कहते मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। खड़े हो गए, मुझे गले लगा लिया और गले लगा कर कहा तू यतीम है ना, मैं भी यतीम था। तेरी माँ बेवा है ना, मेरी माँ अमीना भी बेवा थी। मुझे मालूम है कि यतीम कैसे जिंदगी गुजारती है, मुझे मालूम है एक बेवा कैसे जिंदगी गुजारती है। वो 8 साल का बच्चा कहता मेरे नबी ने इतना मुझे अच्छे तरीके से गले लगाया, इतना प्यार किया। 8 साल का बच्चा कहता 8 साल में किसी ने मुझे प्यार नहीं किया था, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा था, लेकिन कहते ये मोहम्मद ने मुझे इतना प्यार किया। अब बार बार बोले मैं तेरी यतीमी समझता हूँ, मैं भी यतीम था। मैं तेरी माँ बेवा है, समझता हूँ कितनी दुखियारी होगी। मेरी माँ अमीना भी बहुत दुखियारी थी। कहते हैं वो 8 साल का बच्चा कहता है कितनी देर तक मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, फिर मुझे कहा कुछ चाहिए, सामने से कहा कुछ चाहिए। तो मैंने कहा मेरी माँ के लिए चादर चाहिए। 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम ये मोहम्मद क्या मोहम्मद थे। मैंने कहा चादर चाहिए, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, अपनी चादर मुबारक निकाली। कहा जा तेरी अम्मा को ये चादर ओढ़ा देना। अपने 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 ऊपर जो कंधे पर चादर थी वही निकाली और कहा जा अपनी अम्मा को अपने हाथों से ओढ़ा देना। सच बताओ मेरे दोस्तों, हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? दुनिया का कितना भी ब्रांडेड कपड़ा होगा मगर नबी के कपड़े का तो मुकाबला नहीं कर सकता। नबी का कपड़ा वो कपड़ा जिसका जिक्र आसमानों पे होता है। अरे बोलो ना नबी के कपड़े का जिक्र पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर। सियाबक मेरे नबी के कपड़े, बोलो सियाबक मेरे नबी के। और आपको मालूम है हमारे नबी का कपड़ा कितना अच्छा था मालूम है? हजरत अली फरमाते मेरे नबी ऐसे कपड़ा चादर रखते थे। हजरत अली फरमाते मेरे अल्लाह की कसम चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। वो चादर हमारे नबी ने यतीम बच्चे को दे दिया। ये भी नहीं पूछा कि तेरा धर्म कौन सा है, ये भी नहीं पूछा कि तेरी माँ ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा।
یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا، تو یتیم میں بھی یتیم، تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ، کسی اور سے مانگنے مت جا، لے یہ چادر لے کر جا، اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا دوڑتا چادر کو لے کے چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا، تو ماں نے پہلا سوال پوچھا، کیا کہا محمد نے؟ کیا کہا؟ کہا ماں کچھ نہیں کہا، مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا؟ معلوم 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا، آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. آج تک میں سمجھتا تھا میرے اوپر کوئی نہیں ہے، آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے، میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. اور کیا کہا؟ ماں چادر دیے، کوئی دھرم ورم کی بات نہیں کی ہے، یہ چادر دی اور مجھے کہا اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. ماں ادھر آ جا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر اڑاؤں گا. 8 سال کے بچے نے یوں چادر پکڑی، جیسے ماں کے کندھے پر رکھا، ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا جا بیٹا جا، کعبے کے پاس جا، تیرے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جا بیٹا بتا دے، محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ نبی اتنے رحمت والے تھے. ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا، عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے. اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی. بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے اور دھیرے دھیرے چلے. 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے. اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مار دوڑتے بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں، یا اماں ای شیء تفعلی، یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں کیا کر رہی ہو، ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی. کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا، یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے، اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے، ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں، میرے گھر تک پہنچا دے، میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں، میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے، ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا، ایک اس کندھے مبارک پر رکھا اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے، وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے، بہت دعا دے. لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے؟ اے بیٹا تھک گیا ہوگا، اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے،
اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو, آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے, اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना. हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको. हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना. बोलो मुझे बुला. तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले. उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा. हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था. मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था. आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी. माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो. तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है. ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान. जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ. आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है. कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई. तू पैसे तो नहीं लेता, लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है बेटा एक नसीहत तो सुन के जा. एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा. हमारे नबी करीब आ गया. हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत. कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना. मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम. तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया. कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात. कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते. कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है. मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो. कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है. इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है. बोलो नाम उसका. हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे. सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ वहां से. या मालूम नहीं क्या बोले होते. हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों. इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा. कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी. मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं. लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊं. जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे. वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है. तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया. अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा, बताओ पूछा हमारे नबी ने. नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया. इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है. तो अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना. बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद. बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद. जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना. क्या जुमला होगा. माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ. लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ. मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ. मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना. वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो. अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे. अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे. और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता
ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے، ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں؟ ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے، وہ اخلاق دیے کہ ایک بری ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں، ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو. دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول سر پہ ہاتھ رکھ میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے. اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا.
करेंगे, बोलो करेंगे, आज से ये सब मत करो। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियाँ है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, ना 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 तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसाड़ का, तेरे को क्या सवाल, ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां का है। अल्लाह कहता मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा, वो ही जन्नती होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।